السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وعملا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج میں آپ کو قرآن پاک کی سورۃ الحجرات کی فضیلت اور اس کے بینیفٹس کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ قرآن کی ترتیب میں 49 نمبر پر ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، یعنی یہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ اگر توحید مطلق کی تم شان حاصل کرنا چاہتے ہو۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سیکھ لو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا تمہیں ادب کرنا آ گیا تو توحید مطلق کی تم شان پا لو گے۔ اگر اس کو پا لیا تو اللہ کو پا لیا۔ تو لہٰذا اس میں یہ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا رویہ کیسا ہے۔ جس طرح اٹھنے بیٹھنے کے چھوٹے موٹے آداب ہوتے ہیں، اس طرح اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ تمہاری آواز بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی نہ ہو، اور اگر اونچی ہوئی تمہاری آواز اور تم نے انہیں ایسے بلایا جس طرح ایک عام انسان کو تم بلاتے ہو، ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو، تو تمہارے اعمال سلب ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تمہاری عبادات، جہاد، قتال، جو بھی تم نے دین کے راستے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، وہ سب سلب ہو جائیں گے۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، لہذا سنبھل کر بات کرو، کیونکہ اس ذات کے پاس بیٹھنے میں ادب سب سے پہلے ہے۔ یہاں تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ذرا اونچی تھی، وہ تو اتنا ڈر گئے، وہ اتنا آہستہ بولنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ عمر کیا کہتے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے خوف ہے کہ اگر محمد سے بے ادبی سے پیش آؤ گے وہ تو سن لیں گے، لیکن تمہارا معاملہ پھر اللہ کے ہاں خراب ہو جائے گا۔ اور جب آپس میں مجالس میں تم بیٹھو تو وہاں بھی خیال رکھو، اور جب آپس میں اکٹھے انسان بیٹھے ہوتے ہیں تو انسان چاہتا ہے برتری۔ اجتماعی محفل پر ہر بندہ اپنی برتری چاہتا ہے کہ میں بڑا بنوں، میں برتر رہوں۔ اس چکر میں وہ ایک دوسرے کی عیب گوئی کرتا ہے، ایک دوسرے پر طعنہ تشنی کرتا ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے۔ یہ سارے عیوب اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ اجتماعی زندگی میں ہر بندہ ایک دوسرے پر برتری چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آداب بھی بتا دیے، تمہیں یہ سب کرنے کی اجازت نہیں۔ غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو، ایک دوسرے پر طعنہ گوئی نہ کرو، برے القاب سے، برے نام سے نہ پکارو، بلکہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں اور ایک دوسرے سے گمان اچھا رکھو۔ تو یہ سارے آداب اس صورت میں سکھا دیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمہیں آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملنساری کرنی ہوگی، اور پھر ان آداب کے نتیجے میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے، اور آخر میں جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیں گے۔ یہ حقیقت اس صورت میں بتائی۔ ایسا ہوا کہ ایک بدو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے حجرے کے باہر آ کے زور سے کہنے لگے، اے محمد ذرا باہر تو آئیے، ضروری کام ہے۔ اور اس کا نام بھی اس لیے حجرات ہے، یہ حجرے کی جمع ہے، اور حجرہ کہتے ہیں 4 دیواری اور چھت پر مشتمل ایک کمرہ، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے کمرے برابر برابر بنے ہوئے تھے، تو انہیں حجرات کہا ہے۔ تو یہ پسندیدہ نہیں کہ تم حجروں کے باہر آ کر نبی کو آوازیں لگاؤ۔ تو جب بدو نے اس طرح پکارا تو پھر یہ صورت نازل ہوئی، اور تنبیہ کی گئی کہ نہیں، تم اس طرح بلند آواز سے نہ پکارو، بلکہ ادب کے ساتھ خاموشی سے باہر دروازے پر بیٹھ جاؤ۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منشا
اور اپنی مرضی سے باہر آئیں گے، پھر کھڑے ہو کر اپنی حاجت پیش کرو، کیونکہ کیا خبر کہ کہیں اندر محمد کا رابطہ اپنے رب سے ہو رہا ہو اور وہی نازل ہو رہی ہو اور تم یہاں سے آوازیں دے رہے ہو، اس طرح وہی کے معاملے میں خلل واقع ہوگا، کیونکہ وہ احکام شریعت اللہ سے لے رہے ہیں، وہ اللہ سے لے کر پھر زمین والوں میں بانٹتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ موتی ہے، میں قاسم ہوں، عطا کرنے والا وہ ہے، تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیکشن اللہ سے ہے اور آپ کھڑے ہو کر آواز لگا رہی ہیں، اس کی بھی اصلاح کر دی۔ یہ آداب اس صورت میں بتائے گئے۔ اس صورت میں مزید مضامین بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ ادب جو ہے، ادب یہ سب سے بڑی بنیاد ہے۔ عربی میں مقولہ مشہور ہے، الادب شجر، ادب ایک درخت ہے، والعلم ثمر، علم اس کا پھل ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن شَجَرٌ، اگر شجر نہ ہو، درخت نہ ہو، فَلَيْسَ لَهُ ثَمَرٌ، پھر پھل کہاں سے ملے گا؟ گویا کہ ادب درخت ہے، اور اگر تم نے علم حاصل کر لیا اور ادب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس علم بھی نہیں ہے، وہ صرف علم کی تصویر ہے، اور تصویر پر علم کے احکام نہیں لگتے۔ لہٰذا فرمایا ادب پہلے پیدا کرو۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے استاد سے حدیث کا علم سیکھا تو 20 سال تک وہ ان کی خدمت میں رہے۔ انہوں نے کہا 18 سال تک انہوں نے ادب سکھایا، آخر کے جو 2 سال تھے وہ ان کی خدمت، آخر میں جو 2 سال تھے تو اس میں انہوں نے حدیث سکھائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ باقی کے 2 سال بھی ادب ہی سکھاتے، ادب ایسی چیز ہے، ادب جب آ گیا تو اللہ تعالیٰ علم کے دریا خود ہی کھول دیتے ہیں۔ یہ حقیقت اس صورت میں بتائی گئی ہے۔ اس کے بینیفٹس ہیں، جس طرح اللہ نے اس دنیا میں ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے اتارا ہے، اسی طرح اس نے قرآن پاک میں ہر چیز کا علاج بھی رکھا ہے۔ اسی طرح اس سورۃ حجرات کے پڑھنے کے بھی کچھ مقاصد ہیں۔ امراض شکن کے لیے اس سورت کو 1 دفعہ ڈیلی پڑھ کر دم کرنے سے پیٹ کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ڈیلی 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ جن لوگوں کی پریگننسی تو ہو جاتی ہے لیکن پھر حمل ضائع ہو جاتا ہے، تو اس سورت کو لکھ کر موم جامع کر کے گلے میں ڈالنے سے عورت اور بچہ دونوں محفوظ رہتے ہیں اور پریگننسی کا ٹائم سیف گزرتا ہے۔ شدید خطرناک دشمن سے نجات کے لیے اگر کسی کو اس کے دشمن ناجائز ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ڈیلی 3 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں، دشمن آپ کے حق میں قائل ہو جائیں گے۔ جو عورتیں بچوں کو فیڈ کراتی ہیں اور دودھ وافر مقدار میں نہیں آتا اور بچہ بھوکا رہ جاتا ہے، تو اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور ڈیلی وہ پانی صبح شام پئیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس عورت کا دودھ وافر مقدار میں اترنے لگے گا اور بچے کا پیٹ پوری طرح سے بھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے مسائل حل کرے، ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔